رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بدن سے روح تو نکلی شہید کے، زخم بھی آئے، ہمارے سامنے بے حس بھی پڑا تھا، بے جان پڑا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولیکن لا تشعرون، ہم نے اس کو وہ زندگی عطا کی جس کا تمہیں شعور ہی نہیں، تمہاری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں، تمہارے وہاں تک سورسز نہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اللہ سے۔ اب یہ دو قرآن کی آیات ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں، دونوں میں تذکرہ ہے ان عظیم ہستیوں کا جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ سرکار معظم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد راہ حق میں وہ شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے بعد ان کو یہ شان ملی کہ رب فرماتا ہے کہ شہید بھی ہوئے ہیں لیکن تم نے مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے۔ شہید ہوئے ہیں لیکن تم نے مردہ کہنا بھی نہیں ہے، کہنا بڑی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یعنی سوچنا بھی نہیں ہے ان کے بارے میں یہ مردہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد شہید کو زندگی ملی ہے تو پھر بتاؤ جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے اللہ نے ان کو کتنی اعلیٰ حیات عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو بل احیاء ہے یہ بات وصال کی بات ہے کہ اللہ کی ذات نے پہلے ان کی شہادت کا ذکر کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ نے ان کی شہادت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو یہاں شہید کی جس حیات کا ذکر ہے وہ بھی بعد وصال ہے۔ اگر شہید بعد وصال زندہ ہے اور بالیقین یہ سرکار معظم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد شان ملی ہے تو جن کے صدقے دیوانوں کو یہ شان ملے اور جن کی برکت سے غلاموں کو یہ عظمت ملے تو سوچو اللہ نے اس ہستی کو اپنی کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو 70 سے زائد مرتبہ جاگتے سرکار کا دیدار ہوا، تو کوئی بات تھی تو دیدار کروایا۔ انہوں نے اس پر حیات انبیاء پر کتاب لکھی اور آپ اس میں فرماتے ہیں والانبیاء اولیٰ بذالک، ورنہ اگر شہید زندہ ہے اور شہید کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا تو پھر نبی کی تو شان شہید سے کہیں زیادہ ہے، یعنی پہلا حق تو پھر اللہ کے انبیاء کا ہے کہ ہم ان کے بارے میں مردہ کا لفظ بولیں بھی نہ، مردہ کا لفظ سوچیں بھی نہ۔ والانبیاء اولیٰ بذالک فہم اجل و اعظم، کہتے ان کا تو مرتبہ و مقام شہید سے کروڑوں درجے بلند ہے۔ تو جب شہید کو یہ شان نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی برکت سے ملی ہے تو پھر سرکار جن کا مرتبہ، جن کا مقام، جن کی فضیلت شہید سے کروڑوں گنا زیادہ ہے تو پھر ان کے اندر یہ شان بدرجہ عتم موجود ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے انبیاء پر شرف نبوت کو اور شرف شہادت کو جمع کر دیا ہے۔ ان آیات میں ذکر ہے شہید کا، تو کہتے ہیں نبی کو یہ شان ہے کہ ان کے پاس تو وصف نبوت بھی ہے اور مرتبہ شہادت بھی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا، خیبر کے دن جو میں نے کھانا کھایا تھا، یعنی جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا، اس کا جو اثر ہے میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اس وقت اس کے زہر سے میری رگ کٹ رہی ہے۔ تو ہمارے ائمہ کہتے ہیں اللہ نے سرکار معظم علیہ السلام کو تو یہ مرتبہ شہادت بھی عطا کیا ہے۔
تو امام سیوطی فرماتے ہیں یعنی منصب نبوت تو پہلے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز کم درجے والی ہستی میں پائی جائے، جو شان، جو فضیلت، جو عظمت کم درجے والی ہستی میں پائی جائے، وہ عظمت اعلیٰ درجے والی ہستی میں بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے۔ تو یعنی منصب نبوت ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ان کا کلمہ پڑھنے والے امتی، ان کو اللہ نے بعد وصال حیات عطا کی ہے، تو جن کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اللہ نے بدرجہ اولا ان کو یہ شان عطا کی ہے۔ اور پھر اللہ نے جب ان کو مرتبہ شہادت دیا اور شہید کے بارے یہ واضح فرما دیا کہ مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو کہتے ہیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو بعد وصال اتنی روشن اور اتنی عظمت حیات عطا فرمائی ہوئی ہے۔